عرض کر رہا تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان معراج شریف سے پہلے بھی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ چاشت کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں باقاعدہ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ حضور جان عالم علیہ السلام خود بھی ادا فرماتے تھے، باقاعدہ جماعت بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح رات کی نماز کی فرضیت میں بھی اتفاق ہے کہ فرض پہلے تھی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے جمان التاج فی الصلاۃ قبل المعراج، یہ آپ کا رسالہ ہے، اس کے اندر آپ نے سے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور باقاعدہ کئی کتب سیر کے حوالے نقل فرمائے اور کتب حدیث کے حوالے بھی نقل فرمائے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے روز ہی جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو پہلی وحی کے نزول کے بعد ہی جبریل امین علی نبینا علیہ السلام کی تعلیم سے سرکار علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اور اسی دن جو ہے حضور جان عالم علیہ السلام کی تعلیم سے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی نماز ادا فرمائی، اور دوسرے روز جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور جان عالم علیہ السلام کی تعلیم سے نماز ادا فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا جملہ آپ نے یہاں فرمایا، تو بولا پتہ چلا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی شریعت نماز ہے، یعنی ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ نماز اتنی اہم ہے، اتنی ضروری ہے، اور آپ دیکھیں اس نماز کی فرضیت ایسی ہے آدمی کی کہ ان دو حالتوں میں نماز معاف ہوتی ہے، ان دو حالتوں کے سوا نماز کبھی معاف نہیں ہوتی۔ ایک جو ہے وہ خاتون کے لیے کہ جو حیض اور نفاس کے ایام ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان ایام کی نماز خاتون کو معاف ہے۔ دوسری، کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا یا کسی کو جنون لاحق ہوا اور اتنے لمبے پیریڈ تک رہا کہ 6 نمازوں کا وقت گزر گیا، تو اب اس کو اس جنون والے دوران کی اس ٹینیور کی یا وہ بے ہوشی والے ٹینیور کی وہ جو 6 نمازیں گزری ہیں وہ معاف ہیں، ادروائز نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ معافی وہی ہے اسی کنڈیشن میں کہ جن کی قضا نہیں ہوتی، جی قضا نہیں ہوگی ان کی، اور یہاں تک کہ جو ہے اگر کوئی لیٹ کے نماز ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، رکوع و سجود نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز پڑھے، کوئی اگر ایسا بیمار ہے کہ اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس پہ بھی نماز معاف نہیں ہوتی، مؤخر ہو جاتی ہے، کہ یعنی جب تندرست ہو جائے گا تو تندرست ہونے کے بعد وہ ان ایام کی نماز قضا کرے گا، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اتنی اہم ہے نماز، اور نماز کے بارے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الوضوء، اور نماز کی چابی وضو ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ جس طرح چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اسی طرح نماز کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور اسی لیے نماز کو ایمان سے بھی تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَالصَّلَاةُ نور، نماز نور ہے۔ تو یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ نور کے اندر دونوں احتمال موجود ہیں، کہ نور حسی بھی ہے، نور معنوی بھی ہے۔ نور حسی تو یوں ہے کہ آخرت میں نور ہوگا، یسعیٰ نورہم بین ایدیہم، نور ان کے آگے ان کا دوڑتا ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی اس کے چہرے پہ رونق آئے گی، اس کے چہرے پہ نور ہوگا۔ یہ نور حسی بھی ہے اور نور معنوی بھی ہے، کہ یعنی نماز کے ذریعے اسے ہدایت ہوگی سیدھے راستے کی اور گناہوں سے بچے گا اس نور کے سبب۔ تو نماز نور حسی بھی ہے اور نور معنوی بھی ہے۔